السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام محترم ناظرین کا یوٹیوب کے RB کریشن چینل پر دلی خیر مقدم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم کلیکا چیتر کے اقتصادی بازیابی پروگرام کے تحت سماجی سائنس کے موضوع پر ڈسکشن کریں گے اور آج کا ٹاپک ہے کلیکا چیتر کے اقتصادی بازیابی اور سماجی سائنس کے توقعات۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، سماجی سائنس کی جو وسعت ہے، جو اس کا مطالعہ ہے، بہت ہی واسٹ ہے، بہت بڑا ہے، یا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وسعت ساری کائنات پر محیط ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان کے خیالات اور احساسات کو شیئر کرنے کے لیے بی بی حوا کی تخلیق کی گئی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت سارے فرشتے، کروڑوں فرشتے موجود تھے، لیکن ایک دوسرے کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کی تخلیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، اس انسان کو بہت سارے جذبات سے نوازا ہے۔ اسی جذبات، اسی احساسات کو ہم سماجی سائنس میں پڑھتے آ رہے ہیں، جو کہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ مختلف ماہر عمرانیت یا سماجیات انسان کو ایک سماجی جاندار، سماجی جانور، ترقی پسند جانور یا اقلیت پسند جاندار کہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اشرف المخلوقات، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ذہن دیا ہے، اس لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، یہ دل کس کے لیے دیا ہے؟ خوشی اور غم کا اظہار کرنے کے لیے، دکھ اور سکھ بانٹنے کے لیے۔ زبان دی ہے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اور رشتے اور ناطے کا سماجی جال بنایا تاکہ ہمارا امتحان لیا جا سکے۔ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا سے جو شروع ہوا، وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ یہی سماجی رشتے ناتوں کا جال ہم کیا ہے سماجی سائنس میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے اقتصادی بازیابی میں سماجی سائنس کے جو توقعات ہے، اس کی وسعت کو ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ سائنس ہے، سائنس کو اگر کوئین آف سائنس کہا جاتا ہے، میتھس کو اگر کنگ آف میتھس کہا جاتا ہے، تو سماجی سائنس کو مدر آف آل سوشل سائنس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر سماجی سائنس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ جتنا بڑا درجہ ہے، اتنا ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جیسا کہ سائنس کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ لیبارٹری میں کیے جاتے ہیں، جبکہ سماجی سائنس خود ایک پریکٹیکل سائنس ہے۔ یہاں پر جو تجربہ گاہ کا جو کام کرتا ہے وہ ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری سوسائٹی ہے، جہاں ہم روزمرہ کی زندگی میں تجربوں کے ذریعے کئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم خود کا محاسبہ کرنا، ذمہ داریاں نبھانا، خودی، انسانیت، بھروسہ، پیار محبت، ہمدردی اور دیگر سماجی اقدار سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں ہم فتح کا جشن منانا جانتے ہیں، وہیں پر ہار اور شکست کو قبول کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ ایسے جو سماجی اقدار ہے جسے انسان کیا ہے سیکھتا ہے سماج میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہ کر، تو
تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اکتسابی بازیابی کا خاص مقصد ہے. یہی اکتسابی بازیابی کا خاص مقصد ہے کہ بچوں میں یہ سماجی اقدار کو فروغ دیں، ان کے رویوں میں مثبت تبدیلی لائیں تاکہ وہ ملک کے بہترین شہری اور لیڈر بن سکے اور سکھ کا ساتھ اور سکھ وکاس عملی طور پر کر سکے. آئیے اب ہم سماجی سائنس کا احاطے کے بارے میں جانیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سماجی سائنس کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے. اس میں ہم جانیں گے تاریخ کے بارے میں، سیاسی سائنس کے بارے میں، سماجی سائنس کے بارے میں، اور ہم جانیں گے جغرافیہ کے بارے میں، معاشیت کے بارے میں، اور تجارتی تعلیمات کے متعلق بھی ہم اس سے معلومات حاصل کریں گے. یہاں پر کلیکا چترکے میں اکتسابی بازیابی میں انہی کو کیا کیا گیا ہے؟ تھیمز بنایا گیا ہے. جیسے کہ ہسٹری ایک تھیم ہو گئی آپ کی، اور پولیٹیکل سائنس ایک تھیم ہے، اور آپ کا جو سماجی سائنس ہے سوشالوجی بھی ایک تھیم ہے. اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے جغرافی اور اکنامک، معاشیت اور تجارتی تعلیمات یا بزنس اسٹڈی، اس کو بھی ایک تھیم قرار دیا گیا ہے. یعنی سماجی سائنس کے کل یہاں پر 6 تھیمز ہے. اب ہم سماجی سائنس کی جو توقعات ہے ان مختلف تھیمز کے ساتھ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں NEP 2020 میں نپن بھارت پروگرام کی امید اور خواہش کے مطابق FLN کو تقویت دینا ہے، یعنی فاؤنڈیشنل لٹریسی نیومریسی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 اور 23 میں جو کہ پریزنٹ اکیڈمک ایئر چل رہا ہے، اس کو ہم کیا ہے؟ اکتسابی بازیابی کا سال کہتے ہیں. طلباء کے سماجی و جذباتی ضروریات کو تقویت دینا اس کا خاص مقصد ہے. سابقہ اکتسابی محاصل کے ساتھ اما سال کے ضروری اکتسابی محاصل کا اصول ہر طالب علم کو 2023 اور 24 کے لیے مکمل طور پر تیار کرنا ہے، یعنی آنے والے اکیڈمک ایئر کے لیے تیار کرنا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اکتسابی بازیابی کے تاریخ سے یعنی ہسٹری سے کیا توقعات ہیں، جو سماجی سائنس کے ہم جس کو بنیادی صلاحیتیں بھی کہتے ہیں. یہی امپورٹنٹ ہے. اگر بچے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اکتسابی بازیابی آپ کی مکمل طور پر کامیاب ہو جائے گی. پہلا ہے مقامی معلومات یا مقام کی پہچان، جس کو ہم پلیس سینس بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے زمانیات کا علم، ادوار کی پہچان، ٹائم سینس. اور تیسرا ہے تاریخی لحاظ سے ترتیب کا علم یعنی کرونالوجی. چوتھا ہے تجارتی لین دین کا علم یعنی بزنس اسٹڈی. اگر بچی میں یہ بنیادی سماجی سائنس کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہماری اکتسابی بازیابی کامیاب ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یعنی کووڈ کی وجہ سے بہت سارا ہمیں اکتسابی خسارہ یا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. یہ جو بنیادی صلاحیتیں ہیں وہ بچے میں پیدا نہیں ہوئی ہیں. یہ چاروں چیزیں سماجی سائنس کی ہر طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے معلم کو چاہیے کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف یعنی آسان سے مشکل کی طرف کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے بچے کو پہلے کیا ہے اپنے اس کے علاقے سے معلومات دیتے ہوئے مقامی معلومات یعنی اس کے خود مقام کی معلومات دیتے ہوئے بڑے کی طرف لے جائے. مثال کے طور پر آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی پیدائش کس مقام پر ہوئی، پھر وہ مقام کس ضلع میں آتا ہے، پھر وہ ضلع کس ریاست میں آتا ہے یا وہ ریاست کس ملک میں آتی ہے. اسی طرح سے آپ اس کو بر اعظم کا یہاں پر دے سکتے ہیں. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس میں جو اس کی ہم جماعت ساتھی رہتے ہیں ان کی تاریخ پیدائش معلوم کرنے کے لیے آپ کہیے. پھر ان تاریخ پیدائش کو مختلف جو بچے کہتے ہیں اس کو ترتیب وار لکھنے کے لیے یعنی اسینڈنگ آرڈر پر لکھنے کے لیے بولیے. تبھی اس کو کیا ہو جائے گا کرونالوجی سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح سے بچے کے افراد خانہ کی تاریخ پیدائش جمع کرنے کے لیے آپ بول سکتے ہیں اور اس کو ترتیب دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں. اس سے بچے میں کرونالوجی کی معلومات حاصل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ زمانیات
کی کیا ہے بہت زیادہ اہمیت ہے. مختلف ادوار کے بارے میں بچے کو معلومات ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سارے واقعات بہت مختلف اوقات میں عیسوی میں رونما ہوئے ہیں، تو ان کو اکٹھا کرنا کب پاسبل ہو سکتا ہے جب ہم زمانیات کا علم رکھ سکتے ہیں، یعنی کون سے دور میں کون سے واقعات رونما ہوئے، کس مقام پر ہوئے، یعنی مقام اور وقت کی پہچان آنا بہت ہی ضروری ہے. تاریخ کو سمجھنے کے لیے عالمی سطح پر کیا ہے 4 اصطلاحات استعمال میں لائی جاتی ہے، جیسا کہ اے ڈی ہے یا بی سی ہے یا اے ڈی ہے یا سی ای یا بی سی ای. تو بی سی ای جیسا کہ بیفور کرائسٹ ہے، اے ڈی یعنی اینو ڈومینی. تو یہاں پر بچے کو یہ فرق واضح بتانا چاہیے کہ جو بی سی ہے اور سی ای یعنی کامن ایرا ہے وہ سیم ہے، اسی طرح سے اے ڈی اور بی سی ای سیم ہے، اور ہم اے ڈی کو ہی کیا کہتے ہیں سن عیسوی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے بچے کو آپ یہ بھی معلومات دے سکتے ہیں جیسے ہجرت کا آغاز کب ہوا، ہجری سال کب سے شروع ہوا. یہ معلومات بھی رہنا بچے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام تاریخ کی بنیادی صلاحیتیں کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ جو چوتھی اہم صلاحیت ہے وہ تجارتی لین دین کا علم ہے، یعنی انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں جیسا روٹی ہے، کپڑا، مکان اور معاشی ضرورتیں ہیں جس کا تعلق روپیہ اور پیسے سے ہے، اس کو عام حساب کتاب آنا چاہیے، یعنی بچے کو عام حساب کتاب آنا چاہیے. کون سی چیز کہاں ملتی ہے، کہاں پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے مارکیٹ تک پہنچتی ہے، اس کا ہول سیل ریٹ کیا ہے، ریٹیل ریٹ کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا علم بچے کو آنا چاہیے. یہی عددی مہارتیں کہلاتی ہے. یعنی ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ یقین کی صلاحیت بچے میں پیدا کرنا ہے، یعنی بنیادی خواندگی اور عددی مہارتیں یہاں پر آپ کو حاصل ہو جائیں گی، جو کہ اکتسابی بازیابی کا خاص مقصد ہے. یہی کیا ہے بنیادی صلاحیتیں ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو مختلف تھیم ہیں اکتسابی بازیابی میں، جیسا کہ تاریخ ہے، اس تھیم کے اکتسابی بازیابی سے کیا توقعات ہے. یہاں پر میں نے چند توقعات مینشن کیے ہیں، جیسا مختلف تہذیبوں کی پہچان، مختلف مذاہب کی پہچان، تاریخ کے ذرائع کو سمجھنا، تاریخ کی تشکیل میں ذرائع کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے محفوظ کرنے کا احساس پیدا کرنا، ذرائع کے تحفظ کی اہمیت کو سمجھنا، تاریخ سے دلچسپی پیدا کرنا، تاریخی نقطۂ نظر کو فروغ دینا، قومی یکجہتی اور بین الاقوامی مفاہمت کو فروغ دینا. یہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ اور بہت سارے توقعات ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے چند اہم توقعات جو اکتسابی بازیابی کے تاریخ سے ہیں وہ مینشن کیے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری تھیم ہے ہماری سیاسی سائنس، اس کے اکتسابی بازیابی سے کیا توقعات ہے، اس کا خاص مقصد کیا ہے، ملک کا بہترین اور مثالی شہری بنانا ہے. طالب علم کو کیا کرنا ہے، ملک کا بہترین اور مثالی شہری بنانا ہے. حکومت اور انتظامیہ کو سمجھنا آنا چاہیے بچے کو، حقوق اور فرائض کی آگاہی ہونا چاہیے، سیکولر اقدار کو فروغ دینا چاہیے، سماجی اقدار، سماجی انصاف، مساوات، آزادی، باہمی عزت، باہمی اتحاد و اتفاق، سماجی خدمات جیسے اقدار کو فروغ دینا تاکہ بچے مثالی شہری بن سکے. اس کے علاوہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینا خاص کیا ہے اکتسابی بازیابی کا ایک امید ہے. کس سے؟ سماجی سائنس سے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکتسابی بازیابی کے جو سماجی سائنسی سوشالوجی سے توقعات ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کے پیش نظر رکھ کر پڑھایا جائے، طالب علم کو سماج کا بہترین فرد بنایا جائے، قدیم سماج اور موجودہ سماج کا فرق کو سمجھایا جائے، مختلف رسم و رواج، تہذیب و تمدن کے بارے میں جانکاری دی جائے، سماجی قدروں کی اہمیت سے متعلق جانکاری دی جائے، ماضی کی روشنی میں حال کے سماجی مسائل کا
حل تلاش کیا جائے اور مستقبل کو روشن کیا جائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم ماضی کا سبق لے کر وہ کیا ہے غلطی کو یہاں پر ہمیں دہرانا نہیں ہے، حال میں مستقبل کے لیے ہمیں بچوں کو تیار کرنا ہے۔ طلبہ کو چھوٹے سے بڑے کی طرف جانکاری دی جائے، جیسے کہ کنبہ ہے، قصبہ ہے، دیہات، گاؤں، ضلع، ریاست اور ملک۔ طلبہ میں اخلاقی اقدار کو پروان چڑھایا جائے، طلبہ کو سماج کی ترقی کا ضامن بنایا جائے۔ اسی طرح سے اکتسابی بازیابی کے جو جغرافیہ سے توقعات ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ زمین کے متعلق معلومات دی جانا چاہیے، زمین اور اس کی پرتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، طبعی خصوصیات کی جانکاری حاصل کرنا، موسم، آب و ہوا اور اس کے اقسام کے متعلق جاننا، طول بلد اور عرض بلد کی نشاندہی کرنا آنا چاہیے بچے کو۔ نقشے میں جو مختلف مقامات کی نشاندہی ہے وہ کرنے آنا چاہیے، کیونکہ اکتسابی لرننگ گیپ ہونے کی وجہ سے بچوں کو نقشے کی صلاحیت میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بچے میں پیدا ہونا چاہیے، یہ ایسے توقع رکھتا ہے اکتسابی بازیابی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکتسابی بازیابی کے معیشت سے توقعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، جیسے دولت کا مطالعہ، معاشی سرگرمی کے متعلق معلومات فراہم کی جائے، پیداوار اور اس کے عوامل کے متعلق جانکاری دی جائے، زمین، مزدور، انسانی سرمایہ، طبعی سرمایہ کے متعلق جانکاری دی جائے، قدرتی وسائل کا استعمال اور تحفظ کے متعلق معلومات فراہم کی جائے۔ ماحول کا تحفظ میں طالب علم کا کردار، ماحول کا جو تحفظ ہے اس میں طالب علم کیا کردار نبھا سکتا ہے یہ جانکاری دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم ماحول کی تحفظ کریں گے تو ہم خود بھی کیا ہے صحت مند رہیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر ماحول، صحت مند ماحول بنا سکیں گے۔ سماجی مسائل اور اس کا حل کی تلاش کرنا چاہیے۔ غربت، رشوت خوری، ناخواندگی، جہیز کی لعنت اور فرقہ پرستی وغیرہ مسائل کا حل پر غور و فکر ہونا چاہیے۔ بچے میں یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اکتسابی بازیابی کی یہی امیدیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تجارتی تعلیمات سے بہت سارے توقعات ہیں۔ اس میں کیا ہے اقتصادی سرگرمی، تجارتی لین دین کے متعلق جو معلومات فراہم کی جاتی ہے، پیداوار، اشیاء کا تبادلے سے متعلق سرگرمی کی جانی چاہیے، تجارت، کاروبار، خرید و فروخت، پیداوار اور تقسیم کے متعلق معلومات فراہم کی جائے۔ پیشہ اور روزگار میں فرق بتایا جائے، جیسے مختلف پیشے ہیں، ڈاکٹرز ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، ٹیچر وغیرہ کے متعلق معلومات فراہم کی جائے۔ مزدوری یا تنخواہ پر کام کرتے ہیں انہیں کیا یعنی روزگار وہ کام جو مزدوری یا تنخواہ پر مقرر کیا جاتا ہو، صنعتوں کو فروغ دینا، تجارتی اداروں کو فروغ دینا، خانگی ادارے، عوامی ادارے، مشترکہ تجارتی ادارے وغیرہ۔ بچوں میں تجارتی صلاحیت پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ خاص کر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں میں رجحان پیدا کرتے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر، ٹیچر بننے کا ہی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکوپ کے ہیں تجارت میں ہیں۔ انٹرپرینیورشپ کے ذریعے ہم بچے کو ایک بہت بڑا بزنس مین بنا سکتے ہیں، جیسے دھیرو بھائی امبانی ہیں۔ یہ ایک آپ مثال دے سکتے ہیں یہاں پر۔ دوسرا جو اہم مقصد ہے اکتسابی بازیابی کا سماجی سائنس سے، وہ یہ ہے کہ مستحکم سماج کا قیام کیا جائے، یعنی سسٹینیبل سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ سسٹینیبل سوسائٹی قائم کرنے کے لیے یہ فارمولا یاد رکھنا بے حد ضروری ہے، یعنی بچے میں سماجیات کا علم آنا چاہیے، معاشیات کا علم آنا چاہیے اور ماحولیات کا علم اس کو رہنا چاہیے۔ اگر یہ وہ ان تینوں چیزوں کا علم رکھتا ہے تو جب ہی بچہ ایک مستحکم سماج کی تعمیر میں کیا ہے یا تشکیل میں کیا ہے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے مستحکم سماج قائم کر سکتے ہیں، یعنی بچے میں کیا ہے دستوری اقدار کا عمل ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ بچے کو
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے دستور کے ذریعے ہم کیا ہے بچے میں بنیادی حقوق اور بنیادی فرائض کے متعلق معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ہر بچے کو اس کے اپنے حقوق اور فرائض معلوم رہنا چاہیے۔ طلباء میں ایسے جمہوری اقدار پیدا کرنا چاہیے جس سے وہ باشعور اور ذمہ دار شہری بن سکے، تبھی کیا ہے ایک مستحکم سماج ہم کیا ہے بنا سکتے ہیں جو اقتصادی بازیابی کا خاص مقصد ہے۔ اسی طرح سے کیا کیا گیا ہے، نصاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ وسائل اور درسی کتاب کا استعمال کرتے ہوئے ہم طلباء میں وسیع النظری کا فروغ دے سکتے ہیں جس سے بچے میں عالمی اخوت اور بھائی چارگی کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مستحکم سماج کا جو قیام کا جو مقصد ہے، اس مقصد کے اصول کے لیے ان تینوں میں تعاون ہونا بہت ہی ضروری ہے، کوآپریشن ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان اور اساتذہ اور والدین کے درمیان اگر ان کے درمیان ایک تعاون پیدا ہوتا ہے، ایک کوآپریشن رہتا ہے، تینوں مل کر کیا ہے ملک اور قوم کا مستقبل تابناک اور روشن کر سکتے ہیں اور مستحکم سماج کا قیام کر سکتے ہیں۔ تو جو کلیکا چھیتر کے سماجی سائنس سے جو دیگر اہم توقعات ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں، یعنی سماجی زندگی کے لیے ہمیں طلباء کو تیار کرنا ہے، مختلف حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کا حل تلاش کرنے کے قابل بنانا ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کے قابل بنانا، انفرادی اور اجتماعی فیصلہ لینے کے قابل بنانا، خلوص و محبت، خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرنا، صبر و تحمل، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ کر خود کا محاسبہ کرنا۔ اگر ہم ان باتوں کو ذہن نشین رکھ کر تدریس کرتے ہیں تو تب ہی بچے کی ہمہ جہت ترقی ممکن ہے اور اقتصادی بازیابی کیا ہے کامیاب ہو سکتی ہے۔ طلباء کی ہمہ جہت ترقی یعنی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہی کیا ہے اقتصادی بازیابی کا خاص مقصد ہے اور اقتصادی بازیابی کی خاص توقع یا امید ہے، یعنی بچے میں سیاسی، جسمانی، روحانی اور معاشی اخلاقی ترقی ہونا بہت ہی ضروری ہے، جب ہی بچہ کیا ہے سماج کا بہترین فرد بن سکتا ہے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ بچہ یا طلباء کو بہتر فرد بنانے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ بہتر سماج کی ضرورت پڑے گی۔ اگر بہتر سماج رہے گا تو بہتر فرد ہم تیار کر سکیں گے، اور بہتر سماج کے لیے آپ کو بہتر تعلیم کا انتظام کرنا ہے اور بہتر تعلیم کے لیے بہتر اسکول قائم کرنے ہیں۔ بہتر اسکول کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے لیے ہم بہترین شہری اور قابل اور بہترین لیڈر تیار کر سکے۔ یہی اقتصادی بازیابی کا آموزشی محاصل ہے۔ امید ہے اس تعلق سے آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ جو سماجی سائنس کے اہم توقعات ہیں میں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔